باپ نے بیٹی کو زندہ دفن کر دیا، سچا واقعہ ایک بار ضرور سنیں۔ دوستو، ایک شخص نے اپنی بھتیجی کو، جو کہ اللہ کی رحمت تھی، 15 دن تک اس کو قبر میں رکھتا ہے۔ ابھی صرف یہ 4 سال کی تھی اور اس کی ماں اس کی پیدائش کے وقت انتقال کر گئی۔ یہ بیچاری اس ظالم سماج کے ہاتھ لگ جاتی ہے۔ ایک ظالم آدمی نے اس کو اٹھایا اور قبرستان لے گیا اور وہاں پر قبر کھود کر اس کو دفنا دیتا ہے اور وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اب روز رات کو قبر کے اندر سے آوازیں آنے لگیں، لیکن لوگ یہی سوچ کر آگے نکل جاتے کہ شاید مردہ مشکل میں ہے یا اس پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اور توبہ کر کے آگے نکل جاتے۔ ایک دن کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس کی قبر کھودی جائے اور دیکھا جائے کہ کیا ماجرا ہے۔ جب قبر کھودی گئی تو قدرت کا کرشمہ ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اندر سے وہ بچی نکل آئی جو کہ زندہ تھی۔ دوستو، یہ اللہ کا معجزہ تھا جس کو دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ ایک دن ایک صحابی ہمارے نبی کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضور پاک سے بہت محبت کرنے لگے۔ نبی پاک نے ان سے کہا کہ آج مجھے کوئی دردناک واقعہ سناؤ۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب تو آپ کی نظر کرم سے ہمارے دل بدل چکے ہیں، لیکن زمانہ جاہلیت میں بہت بڑا ظالم آدمی ہوا کرتا تھا۔ اتنا ظالم تھا کہ پوری بستی میرے ظلم کی وجہ سے مجھ سے ڈرتی تھی۔ لوگ مجھے بہت بہادر مانتے تھے کیونکہ ہم اسلام سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور میں نے اپنے ان ظالم ہاتھوں سے 80 سے زیادہ بیٹیوں کو دفن کیا ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ سب کرتے ہوئے ذرا سا بھی خوف نہیں آیا، ذرا سا بھی شرمندگی نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک بار میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جب میں کاروبار کے لیے دوسرے شہر جا رہا تھا اور بیوی پیٹ سے تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے جاتے ہوئے کہا کہ سنو، اگر بیٹا ہوا تو اس کی اچھی پرورش کرنا، اور اگر بیٹی ہو جاتی ہے تو اس کو زندہ دفنا دینا۔ میرے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹی سے نوازا اور اس نے اس کی خوب اچھے سے پرورش کی، اور میں جب 5 سال کے بعد گھر لوٹتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آ رہی تھی، جو کہ ایک ننھی سی بچی کی آواز ہوتی ہے، اور میں دروازے سے یہ آواز سنتے ہی اندازہ لگا لیتا ہوں کہ یہ وہی بچی ہے یا یہ وہی اولاد ہے جو میں 5 سال پہلے اپنی بیوی کے پیٹ میں چھوڑ کر گیا تھا۔ جب دروازہ کھولا گیا اور میں اس کی شکل کو دیکھتا ہوں تو پہچان لیتا ہوں کہ یہ تو اسی طرح ہی ہے، اپنی ماں کی طرح ہی ہے۔ ماں جیسے ہی اس کی آنکھیں ہیں، ویسے ہی گال ہیں، ویسے ہی بھوں تھیں۔ میرے غصے کی انتہا نہ رہی۔ میں اپنی بیوی سے کہنے لگا، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک اس کو دفنا کر نہ آ جاؤں۔ میری بیوی نے میری بہت منتیں کر ڈالیں، لیکن مجھے کسی چیز کا اثر نہ ہوا۔ جب ماں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ تو اب اس کو ضرور لے کر جائے گا اور اس کو دفنا کر آئے گا، تو بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، لے کر تو تمہیں جانا ہی ہے، پر تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، میں اپنی بچی کو تیار کر دوں، اس کو سرما لگا دوں، اس کے بال سنبھال لوں۔ ماں تو پھر بھی ماں ہی ہوتی ہے اور اس کی حسرتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ سبھی آگے کہتے ہوئے
वो सहाबी आगे कहते हैं, मैंने देखा कि मेरी बीवी ने मेरी बच्ची को तैयार कर दिया और बच्ची सवाल करने लगी, मुझे क्यों तैयार किया जा रहा है। माँ ने आगे से जवाब दिया कि तुम्हें अपने वालिद के साथ कहीं जाना है। मैंने उसको साथ लिया और जब हम सुनसान जगह पर पहुँचे तो बेटी ने सवाल किया कि मुझे यहाँ पर क्यों लाया जा रहा है। तो मैंने उसको आगे से जवाब दिया कि मैंने तुम्हें एक चीज़ देनी है। आगे बताते हुए उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं उसको जंगल में ले गया, वहाँ एक गड्ढा खोदा और उसके बने हुए बालों को पकड़कर गड्ढे में दफनाना शुरू किया। मिट्टी डालना शुरू कर दी। वो रोती रही, मुझे तरस ना आया। चीखें भी मारती रही, मुझे फिर भी तरस नहीं आया। मुझसे इल्तिजा करती रही और मुझसे कहती रही कि मेरा क्या कसूर है, कि मेरी क्या गलती है, और कहने लगी, मुझे ऐसे क्यों दफन किया जा रहा है। मैंने ऐसा किया है, मुझे ये जुल्म करके ना मारा जाए, मेरे साथ ऐसा ना किया जाए। अब्बा अब्बा कहकर बुलाती रही, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। वो बोलती रही, वो चीखती रही और कहती रही, अब्बा मुझे मत मारो, लेकिन मैं इतना जालिम था कि मैंने उसकी कोई भी आवाज़ नहीं सुनी। वो मुझसे इल्तिजा ही करती रही, मैंने क्या किया है जो मुझे आप मार रहे हो। यही सवाल करती रही। जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं ना रोका। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा वाक़या सुना तो आँखें रो रो कर नम हो गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू निकल आए। प्यारे दोस्तों, इस्लाम से पहले बेटी की कोई इज़्ज़त नहीं करता था। लोग किसी बेटी का बाप होने को अपने आप को बहुत बड़ा जुल्म समझा करते थे, यानी कि खुद को एक शर्मिंदगी महसूस किया करते थे। किसी भी बेटी का बाप होने को अपनी बच्चियों को ज़िंदा दफना दिया करते थे, और जो अपनी बेटी को मारता था उसको बहुत इज़्ज़त से देखा जाया करता था। लेकिन हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने के बाद बेटी की अहमियत दुनिया वालों को बता दी। आपने फरमाया कि बेटी अल्लाह की रहमत है। हुजूर पाक ने फरमाया, वो औरत बहुत खुशनसीब हुआ करती है जिसकी पहली औलाद बेटी होती है। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।